حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ نے لکھا۔ وہ کون بادشاہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے ایمان لایا تھا؟ اس کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طوبا خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان و شوکت سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا، یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی لوگ جہاں بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، جہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کا لشکر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور جہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہی علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ سے متعلق توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کر دیے۔ پھر جہاں سے چل کر وہ لشکر مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی۔ پانی کے ایک چشمے کے علاوہ جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماعیہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کینکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو پیشن گوئیاں جو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا وہ علامتیں پڑھی تھیں، ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا۔ علماء نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی، اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، ممبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن پاک عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے۔ ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو نوازیں گے۔ وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو اس کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اس لیے ہم اس امید پر جہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے، یا ہماری اولاد اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائے۔ تو ہم باہم عہد کر لیا کہ ہم جہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔
اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان تعمیر کروا دیے اور بڑے عالم کے مکان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمارت تعمیر کروائی اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ پھر بادشاہ نے ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں پر رہو۔ پھر بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر تمہیں زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، اور تمہاری اولاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر سکے تو ان کو کہنا کہ اپنی بعد میں آنے والی اولادوں کو میری یہ وصیت کرتے رہیں اور یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے پیش ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ بادشاہ لکھتا ہے، کم ترین مخلوق نبی الاول خمری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں۔ پس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرما دیجئے گا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل محفوظ چلا آیا جہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یہ خط دست بدست بما وصیت کے اس بڑے عالم کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب انصار کو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں توبہ کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے جہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی بات ماد آدمی کو یہ خط دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں میں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو یوق در یوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ ابو لیلہ انصاری خط لے کر مکہ جانے والے راستے پر نکل پڑے۔
سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچے تو وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انتا ابو لیلہ، جانی تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی، جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے جہاں آنے کے مقصد سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں، خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا اور تباہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سال پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنا دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحباً بآخ صالحہ، یعنی نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید، نیک بائی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی رودات سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو نام و کرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طالع البدر علینا کی صداؤں میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ بنایا تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے تباہ کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان بھی وہی مکان تھا جو تباہ نے خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی میری قیام گاہ ہوگی، وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان شاہ یمن طوبہ خمیری نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، جہاں انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔